السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ نماز عشاء اور فجر با جماعت ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے۔ یعنی ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ اور جس نے عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات قیام کیا ہے، پوری رات قیام کرنے کا ثواب اسے مل گیا جس شخص نے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی انہی نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے ثواب کے تعلق سے اگر کوئی شخص چل نہیں سکتا ہے تو وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر جائے گا، لیکن نماز کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ منافقین پر یہی دونوں نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ کون سی؟ عشاء اور فجر کی نماز۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کچھ تدابیر ہیں، اس تدابیر کو اپنانا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے دل کے اندر نیت کر لیں اور اللہ سے مدد چاہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے عشاء فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے فجر میں اٹھنے کا پختہ عزم مصمم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آتی ہے، رات کا کھانا کم کھائیں، رات کا کھانا کم کھائیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ دیر تک جاگنے سے احتراز کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، عشاء کے بعد بہت دیر تک رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے رات تک جاگتے رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے، فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، جبکہ فجر کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اس کی 2 سنتیں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی سنتوں کے تعلق سے آتا ہے ما فیہا من الدنیا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ان سے بہتر اور افضل کیا ہے؟ وہ 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل کے اندر عزم مصمم پختہ ارادہ کریں انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے بیرونی الارم لگائیں، بیرونی الارم سے مراد یعنی گھڑی کے اندر الارم لگائیں یا موبائل کے اندر الارم لگا کے سوئیں، اور دل کے اندر عزم مصمم کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ مجھے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی اندھیرے میں، فجر اور عشاء کی میں چل کر مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ من صلی الفجر فی جماعت
فهو في ذمة اللہ۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نماز میں موجود نہ پاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو نمازوں کے ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان نمازوں کے اندر ہمیں اور خاصتاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان نمازوں کی، خصوصاً 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔